الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کافی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے داڑھ بہت تنگ کر رہی تھی، لیکن وقت ہی نہیں تھا کہ اس کا علاج کرایا جائے. قوم ٹائم ہی نہیں دے رہی تھی. آج ڈاکٹر صاحب نے زبردستی داڑھ نکال دی. شکر ہے عقل داڑھ نہیں نکالی، عقل سلامت. اور اس نے کہا کہ اس لیے آج کا دن انتخاب کیا ہے کہ پیر کا دن آپ کا اپنا ہے. عاشق تو ملاقات کے لیے آتے ہیں، بیان نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں. تو ملاقات صحبت نام ملاقات کا ہے. جب کوئی اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتا ہے تو آسمانوں سے ان کے لیے عجیب فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجبت محبتی للمتحابین فیا وللمتجالسین فیا وللمتزاورین فیا وللمتبادلین فیا. اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہے ان لوگوں پر جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ جو میری وجہ سے کام کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہے. اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک بیان کرے دوسرا سنے. کہیں نہیں لکھا. بیٹھنا ہے، متجالسین بیٹھے، متزاورین زیارت کر رہے، متبادلین مال خرچ کرتے. اب سن لو، پیر بھائی کو چائے پلانے پر اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے. سن لو کان کو. پیر بھائی اس لیے محبت ہے، یہ ہمارے شیخ کا یہ بھی مرید ہے، میں بھی، دونوں اللہ اللہ سے. راجہ بھائی تو چائے پلاتے ہیں تجھے. وجبت محبت ہی آسمان سے اللہ فرما رہے. رسول اللہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، خرچ کرنے کا مزہ تو دین کی نسبت سے ہے، ورنہ کیا خرچ کرنا ہے. دوسروں کو کھلا کھلا کے لوگ پاگل ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مسلمان بھائی فائدہ نہیں دے گا، ہم آسمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. پیر مریدوں پر خرچ کرے، مرید پیر پر. یہ میں پیر کا نام پہلے لیا ہے کہ تم نہ سمجھو کہ حضرت صاحب ساڑھے اتنے لائی جاتے ہیں. کہ تم لنگر یہاں کھاتے ہو، تو پیر کی طرف سے لنگر ہوتا ہے نا. ابھی بخاری میں کتنا بڑا لنگر تھا. بلکہ ابتدائی لنگر جب شروع ہوا میرے شیخ نے فرمایا پیر کا بیان کا حکمن شروع ہوا. پیر کا بیان آج ایسے ہی بیان ہوگا بھی، پرانی باتیں سنائیں. ہم نے فرمایا پیر کو بیان کرو. میں نے کہا ہمارے ہاں تو حضرت رواج ہی نہیں ہے اس طرح بیان کا. رواج تھا بھی نہیں، جلتے ہوتے ہیں، اشتہار لگتا ہے، اتنی دھوم دھڑک، ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، پھر تھوڑے لوگ آتے ہیں. ہر ہفتے کون آئے گا؟ جمعے میں نہیں لوگ آتے. میرے شیخ کا یہ جواب ہے کہ دکان کھولنا تیرا کام ہے، کاک بھیجنا مولا کا کام.
ہم نے دکان کھولی، گاہک آ گئے اللہ والے، سب گاہک مولا کے گاہک ہیں. یہ دیکھو بخاری شریف نے تم نے دیکھا کیا حالات تھے، کیا حالات تھے. لوگ صحرا سے چل کے آئے، کب تھا کسی نے اشتہار دیا. لوگ صحرا سے چل کے آئے، کب تھا کسی نے اشتہار دیا. فرمائے ایک کام. دوسرا کام، کچھ ہفتے بعد پھر فون آیا، لنگر چلاؤ، ان کو لنگر کھلاؤ. حضرت لنگر یہاں تو کوئی رواج ہی نہیں. تو پھر ابتدا میں اور قاری قاسم مرحوم اپنی جیب سے لنگر پکاتے تھے، جیب سے. اب تو بہت لوگ شامل ہو گئے. اب تو ختم بخاری میں ہمیں لوگوں کو کہنا پڑا بھائی جگہ نہیں ہے، نہیں ہم نہیں، قبول نہیں ہے، جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ رہنے دیں. دیں تو آپ ہم سے پوچھے اجازت لیں. جیسے میرے مرشد فرماتے تھے اگر 1,00,000 چندہ دینا ہو تو اجازت ہے، اس سے زیادہ دینا ہو تو مجھے پوچھنا پڑے گا تمہیں اجازت ہے کہ نہیں، کیونکہ دوسروں کو بھی دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ تم ہی لے جاؤ ثواب. اصل صحبت ہے، پاس بیٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے ملنا. اس لیے مولا مل جائے، مولا کی تلاش میں جاتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے پاس، ان کے دوستوں کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس. یہ جو طلب ہے نا واللہ اس سے اونچی کوئی طلب نہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دنیا آخرت میں مولا کی ذات ہے. اس کا جب طالب ہے تو بتاؤ کتنا اونچا طالب. ایک آدمی سونا لینے جا رہا ہے، ایک سبزی لینے جا رہا ہے، ایک جوتی لینے جا رہا ہے. اب جانے والوں کی طلب کے مطابق ان کی قیمت ہے. سونا لینے جا رہا ہے ماشاءاللہ لاکھوں روپے جیب میں ہوں گے، سبزی لینے جا رہا ہے سینکڑوں روپے ہوں گے، جوتی لینے جا رہا ہے ہزاروں روپے، جوتی بھی مہنگی، کپڑا لینے جا رہا ہے ہزاروں روپے ہوں گے. مٹر گشت پہ جا رہا ہے جیب میں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کہے گا یار کوئی چائے شاہ پلا دے، کہیں داشا لگ جائے چائے پی لے. تو مجھے بتاؤ جو مولا کے لیے جا رہا ہے اس کے دل کی جیب میں کیا ہوگا؟ مولا ہوگا. کیونکہ مولا کو مولا سے لیا جا سکتا ہے، اپنے اعمال سے تھوڑی لے سکتے ہیں. مولا سے مولا کو مانگا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار حج کرنے کے لیے گئے اور پہلی نظر پڑی، انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے نا کعبے پر، اللہ اکبر، جو مانگو ملتا ہے. کیونکہ پہلی ملاقات ہے، اللہ سے پہلی ملاقات ہے، تو شاہ سے پہلی ملاقات ہو، جو مانگے گا مل جائے گا. لیکن آنکھ جھپکنا کا مسئلہ نہیں، آنکھ جھپکتے رہو. مراد یہ ہے کہ جو پہلی زیارت میں آپ انسان دعائیں کرے گا سب ملے گا. تو کیا فوراً نظر پڑتی کیا کہا؟ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ مجھے آپ سے آپ چاہیے. کیونکہ ذات الہی اگر خود فضل نہ فرمائے، ان کا خود فضل اور کرم نہ ہو، آج اربوں انسان دنیا میں ہیں، اربوں زمین میں چلے گئے، اربوں آئیں گے، اپنا کلمہ کسی کو نہیں دیتے سوائے چٹ کے. سوچنے کی بات ہے، کلمہ نہیں دیتے. دنیا دے دیتے، دنیا کی قیمت ہی نہیں ہے. لے جاؤ لے جاؤ، مچھر کا پر کے برابر لے جاؤ جتنی چاہیے. اپنا کلمہ جس پر میرا فضل ہوگا اسی کو ایمان کی دولت دوں گا، اس کو رسول اللہ کی محبت کی دولت دوں گا، اس کو ان کا امتی ہونے کی دولت دوں گا. بتائیے اللہ کی چیز، خاص چیز، ان کی مرضی کے بغیر حاصل کوئی نہیں کر سکتا. الہی میں تجھ سے طلبگار ہے. تو جو اللہ کا طالب ہے وہ اللہ ہی کو تو لے کے جا رہا ہے، طالب بھی اللہ کا ہے. اللہ معلوم جا رہا ہے، ہمیں اللہ سے ملا دیجیے، اللہ کا تعلق ہو مل جائے. آپ کے تعلق کی وجہ سے، کیونکہ سنت الہی ہے. اللہ تعالی نے جب سے دنیا بنائی ہے، حکیم الامت خان بھی فرماتے جب سے دنیا بنی ہے کوئی اللہ والا نہیں بنا جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ نہیں لگا. یاد رکھو. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں آم کی گٹھلی، کتنا قیمتی آم آپ نے کھایا ہو،
اس کی گٹھلی زمین میں لگا دیں، دیسی نکلے گا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ قلم لگانی پڑے گی۔ کیا لگانی پڑے گی؟ از خود جو انسان پیدا ہوگا بڑا ہوگا وہ دیسی ہوگا۔ ولایتی بننے کے لیے، ولایتی یعنی ولایت والا بننے کے لیے اس کو ولی سے قلم لگا دی۔ سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنی لا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کچھ سنتیں ایسی جاری کی ہیں، ایسے اعمال ایسے عالم میں جاری کیے ہیں، اس سے میں اور آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ نہ قدرت بتائی قرآن میں، دیکھو میں نے آدم کو بنا دیا، نہ ابا ہے نہ اماں ہے، چل آدم کھڑا ہو جا، بغیر ابا اماں کھڑا کر دیا۔ حوا کو پیدا کر دیا بغیر ماں کے، آدم میں سے پیدا کر دیا، ایسی پسلی نکالی آدم کی اور اس پر پیدا ہو گئی۔ اس لیے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، تو ٹیڑھی ہوگی۔ تم سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہو تو تم خود ڈینگے نہیں ہو جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے۔ وہ ٹیڑھی وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ ہے ہی ٹیڑھی۔ یہ پسلی کو سیدھی کرے نہیں یار، میں تو اس کو ہاتھ کی طرح سیدھا کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ عیسیٰ السلام کو پیدا کیا، ابا نہیں ہے، اللہ نے اسلام کو کہا پھونک مار، پھونک ماری، عمل ٹھہر گیا، عیسیٰ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ سب بتایا، قدرت بتائی، لیکن سنت الہی قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ مرد عورت جب ملیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، ورنہ نہیں۔ آج کوئی نہیں کر سکتا کسی مرد کے پیٹ سے پیدا ہو جائے بغیر عورت کے، اور عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے ملا، ایسا کبھی نہیں۔ تم انڈے کتنے انڈے کھاتے ہو؟ ماشاءاللہ رات دن انڈے کھاتے ہو۔ ان انڈوں کو جو ہے جو بازار میں ملتے ہیں تو مرغی کے نیچے رکھ کے دیکھ لو، 21 دن نہیں 40 دن 50 دن رکھ لو، بچے نہیں نکلنے والے۔ بچے اسی سے نکلیں گے کہ جو انڈے ایسی مرغی کے ہوں گے جو مرغے کے ساتھ ملی۔ یہ سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے سنت جاری کر دی کہ میرے دوستوں سے ملو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، پھر دیکھو ہم تمہارے اس نفس کے انڈے میں سے ولی پیدا کر دیں گے۔ یہ نفس کا انڈا ہوتا ہے، یہ نفس کا انڈا ہے، یہ انڈا ہے، اس میں یہ جب گندا ہو، انڈا گندا ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ یہی نفس کیا حال ہے۔ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہی نفس جہنم میں لے جاتا ہے۔ گندا انڈا ہو گیا، پلیت ہے، نجس ہو جاتا تو پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیتے ہیں، کچرا مال جہنم میں بھیجے والا کا ذرانہ۔ لیکن یہی انڈا نفس کا جب یہ کسی اللہ والی کی صحبت میں آتا ہے، یہی انسان جو نفس ہمارا لیے پھرتا ہے، جس کا نفس ہر وقت اس کو گناہوں میں دھکیلتا ہے، جب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، جاتا ہے، اس کے ارشادات پر عمل کرتا ہے، اسی میں سے پھر ولی نکلتا ہے، اللہ کا دوست نکلتا ہے، اللہ پر فدا ہونے والا نکلتا ہے، اللہ پر مرنے والا نکلتا ہے۔ یا غیروں پہ مر رہا تھا، لاشوں پہ مر رہا ہے، گالوں پہ مر رہا ہے، بالوں پہ مر رہا ہے، اب مولا پہ مر رہا ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی عجیب شان رکھی ہے، یہ آسانی سے نہیں مل جاتا، لیکن انسان لگا رہے تو حکیم الامت فرماتے تھانوی اللہ ضرور منزل پر پہنچا دیتے۔ یہ راستہ نا امیدوں کا راستہ نہیں، یہ امیدوں کا راستہ ہے، کیونکہ دینے والا مولا کی ذات ہے، نہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے کہ جس کے خزانے ختم ہو جائیں، یہ تو مولا کی ذات ہے۔ لیکن بندوں کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں، طلب دیکھتے ہیں، سچی طلب ہے پھر چلاتے ہیں، اس طلب میں امتحانات بھی آتے ہیں، لیکن آدمی کبھی در مولا کو نہ چھوڑے، راستے کو نہ چھوڑے، اپنے اعمال کو نہ دیکھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی اس کو اس چیز کا ذریعہ نہ بنایا کہ دیکھو بھائی یہ ہو گیا تو وہ جب سے اللہ سیکھنی شروع کی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آزمائشیں پیغمبروں پر نہیں آئیں، ہم تو ویسے خطا کار ہیں، نبیوں پر کیسے آئیں؟ ایوب علیہ السلام 7 سال تک بیمار رہے، ایک غار میں پڑے تھے، غار میں چلنے پھرنے سے معذور تھے، لوگوں نے قبیلے سے نکال دیا کہ بھائی باہر نکال دو۔ میں نے وہ غار دیکھی ہے، شام کی سرحد پر وہ غار ہے، میں اس غار میں بھی گیا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملا۔ 7 سال ایوب علیہ السلام اس غار میں رہے۔ ایوب السلام کا
جنرل روضہ اقدس بھی وہیں قریب ہے، الحمدللہ وہاں بھی مسلمان ہی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ عیسی السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، کوئی یہودی نہیں جاتا، کوئی عیسائی نہیں جاتا، وہاں بھی مسلمان ہی جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان ایک ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اپنی نبی سے عشق کرتا ہے تو سارے نبیوں سے محبت کرتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم سب ہمارے سرتاج ہیں اور ہمارے نبی ان کے سرتاج ہیں، وہ ہم ان کی امت ہیں، لیکن ہمیں سکھایا دیکھو یہ سب میرے بھائی ہیں، یہ سب قابل احترام ہے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان پر اگر ایمان نہ لائے تو میں اپنے اوپر بھی ایمان نہیں سمجھوں گا۔ تو وہاں بھی مسلمان ماشاءاللہ نظر آتے ہیں جو روضہ اقدس پر حاضری دے رہا ہے۔ ایوب السلام کی، یسع علیہ السلام کی بھی وہیں پر، یسع السلام کی عجیب واقعہ وہاں میں نے سنا۔ یسع علیہ السلام، ان کو ایوب السلام کی زیارت کا بہت شوق تھا، ملاقات کا۔ ایوب السلام بڑے پیغمبر تھے، ان کی بڑی شان تھی، پھر اللہ نے ان کے اوپر جو وہ کھولا آزمائش کے بعد، پھر اپنا قرب جو کھولا ہے وہ عجیب و غریب ہے، قرآن نے سارا بیان کیا ہے۔ نعم اللفظ، اور میں ہمارا بڑا پیارا بندہ تھا قرآن کا، نعم اللفظ وجدناہ صابرا، بڑے صبر والے تھے، منہ سے کبھی آہ و فغان نکالی۔ یسع علیہ السلام ایوب السلام کی ملاقات کے لیے نکلے، کہ بتایا کہ اس طرف کہیں رہتے ہیں۔ اب وہ پرانا زمانہ، جنگل، پہاڑ، تو ایک جگہ آ کر رک گئے اور ہمت ہار گئے، جو ان کے ساتھ ان کے امتی تھے، ان کا بھائی اب تو آگے جانے کی ہمت نہیں، طبیعت بھی خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے اور انتقال ہو گیا، اور ان کو دفن کر دیا، اور دونوں کا فاصلہ 1 کلومیٹر بھی نہیں تھا کہ یہیں پر نبی بھی وہی بات جانتا ہے جو مولا بتاتا ہے، اللہ نہ بتائیں تو قریب میں جا کر، انہیں پتا تھا یوں تھوڑا اگر وہ پتہ چلتا یہ 1 کلومیٹر پر ہے تو ان کی تو ہمت بن جاتی، آگے بھی پتہ نہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ یعقوب السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کنویں میں، گاؤں کے کنویں میں یوسف ہے نہیں پتا ہے، اور ادھر مصر سے ابھی قمیض چلی ہے، فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ مولا جب بتائے، نبی کا مطلب ہے، نبی مانا غیب کی خبر دینے والا، یعنی غیب کی خبر، اللہ جو غیب کی خبر اس کو دیتے ہیں وہ آگے پہنچاتے، اس کو نبی کہتے ہیں، نبی غیب کی خبر دینے والا، تو یہ غیب سے بتایا جائے گا تو پھر خبر دے۔ خیر 7 سال تک، اب بتایا اگر کوئی کہے کہ جی یہ دیکھو یہ بیماری آ گئی، یہ ان کی کمی کوتاہی کی وجہ سے، ہم کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، نبی تو پاک ہوتا ہے، اللہ کی آزمائشیں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی مال و دولت دے دی، پوری دنیا زمین میں قدموں میں ڈال دی، پوری دنیا مسخر، چونٹی تک بھی آپ کا حکم مانتی ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ سلمان علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کام کر کے بازار میں بیچتے ہیں اور اس سے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ سونا چاندی بکھرا ہوا ہے، سڑکیں بھی سونے کی تھی، کیا سونے کی سڑکیں تھی، ہیرے جواہرات، پورا عالم مسخر ہے۔ جن کو بھیجتے تھے وہ ٹوکریاں بھر کے لے آتے تھے جواہرات کی، وہ جڑی جاتی تھی مسجد اقصی میں، مسجد اقصی جو پہلے تھی سونے چاندی اور ان کی بنی ہوئی تھی، یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ پھر دوبارہ پتھر کی بن گئی اور لوگ سب مال غائب کر دیا۔ سلمان علیہ السلام تخت پر جا رہے اور ایک کسان کھیتی کر رہا اور تخت دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، اللہ تیری شان، داؤد السلام کی اولاد کو کیا کچھ شان دی تو نے، واہ واہ، اتنا بڑا تخت، 6 لاکھ آدمی بھی بیٹھ سکتے تھے اس پر، اتنا بڑا تخت،
بغیر پیٹرول کے اڑتا تھا، بغیر ایئرپورٹ کے اڑتا تھا، بغیر پائلٹ کے اڑتا تھا، بغیر کسی مشین کے اڑتا تھا، کس سے سلمان کلام کے ارادے پر اڑتا تھا. دل میں ارادہ کر لیا اڑنے کا، اڑنا شروع کر دیا. ارادہ کے اترنے کا تو اتر گیا. ارادہ منہ سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس آدمی کو لے آ. ہوا آپ کے تابع تھی، اس نے لپٹا مارا اور اس کو اٹھا کر اوپر لے گئے، اڑتے ہوئے اس پر سامنے کھڑا کر دیا. کہتے پرندے سایہ کرتے تھے اور ساتھ میں جنات اور دیو اڑا کرتے تھے، ایسے شان سے جاتے تھے. اللہ، دنیا میں ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا. وہ سلمان علیہ السلام کی سواری جا رہی، روزانہ سفر ہوتا تھا اس پر، پوری سلطنت میں جاتے تھے. کابل تک آتے تھے، کابل تک. واپسی پر خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتا تھا، 7 چکر لگاتا تھا خانہ کعبہ پر، اس کے بعد جا کر شام میں اترتا. آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ ان کا حضرت میں نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، اللہ تیری شان، داؤد کی اولاد کو آپ نے کیا دیا ہے. اب رو پڑے، رونے لگے، ہچکی بن گئی، حیران و پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا دوست، نہ سلمان رہے گا نہ اس کا تخت رہے گا، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے اس کا نور میں نے زمین سے آسمان تک دیکھا، جو ہمیشہ کے لیے تیرے نام عمل میں درج ہو گیا. حالات یہ، شان دیکھو اور دل کی کیفیات دیکھو. انسان دل سے بنتا ہے. اگر یہ دل خدا پر واقعی مرتا اور عاشق ہو تو ہر وقت توبہ استغفار میں مبتلا رہے گا، ہر وقت معافیاں مانگتا رہے گا، کیونکہ عاشق کا کام یہ ہے کہ سب کر کے بھی کہے کہ کچھ نہیں کیا. تب یہ کچھ نہیں کیا، نیکی کرے گا پھر اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا، معاف کر دے، بس تو معاف کر دے، ہر وقت معافی مانگے گا. یہ عاشقوں کا شعار ہے، یہ دلیل ہے، دلیل عشق ہے کہ سب کچھ کرے پھر بھی کہے کچھ نہیں کیا، اللہ معاف کر دے. ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، بس جو کیا تو نہیں کرایا، ہمیں معاف کر دے، بڑی غلطیاں کی. یا ہو فغاں کرنا، رونا، بندوں کو ان کے دربار میں رونا دلیل عشق ہے. روتا نہیں ہے، کہتے میں نے یہ کرتے، میں نے. عاشق ناز کرے، وہ عاشق ہی نہیں ہے، کیسا عاشق ناز کرتا ہے؟ کسی لاش پہ مرنے والا کسی لڑکی مڑکی پہ عاشق ہو جائے اور وہاں وہ ناز کرے، عاشق گئے جا لندہ تیری میرے ملاقات نہیں ہے، بھاگ جا. ناز کس بات کا کرتا ہے؟ اسی لیے ایک مولانا رومی نے ایک عجیب بات رکھی ہے، یہ سننے والی بات ہے. کہتے ہیں کہ ناز کرنا جو ہے یہ عاشق کا کام نہیں ہے، ناز معشوق کرتا ہے، اور معشوق بننا آسان نہیں ہے. معشوق بننا، اگر جی میں معشوق، تو اس کے لیے بہت شرطیں ہیں. گفتگو ایسی ہو، شکل ایسی ہو، چال ایسی ہو، ڈھال ایسی ہو، آنکھ ایسی ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو. محبوب بننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا بھائی محبوب بننا تو آسان نہیں ہے، لیکن عاشق کوئی کالا حبشی بھی کسی بھی عاشق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں بولو؟ ہے، ہو سکتا ہے نہیں بولو؟ ہو سکتا ہے نا، کالا حبشی بھی. ان کا کہا دوستو راہ مولا میں معشوق نہ بننا، عاشق بن کے رہو، جیسے کیسے ہو قبول ہو جاؤ. معشوق بنو گے، اللہ فرمایا ہاں نماز کیسے پڑھی تھی تم نے؟ کیسے پڑھی؟ روزہ کیسے رکھا؟ کہ جی میں عاشق ہوں جی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن عاشق ہے. وہ عاشق کبھی نہیں گا جی میں اتنا خوبصورت ہونا، میں اتنا. اگر وہ یوں معشوق کے سامنے اب مقابلہ کرنے لگے، انہوں نے کہا عاشق بننے آیا معشوق بننے، دفعہ یہاں سے. عاشق کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہے، جیسا کیسا عاشق ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ کا عاشق ہے. بلال عاشق سے پوچھا بلال تو کیسا ہے؟ پوچھا کسی نے؟ بلال تو کیسا ہے، کیسے تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی شکل تو دیکھو. کہتا میں تو عاشق ہوں. میں کب کہتا ہوں میں معشوق ہوں؟ میں تو عاشق ہوں، میں تو مولا پہ مرتا ہوں.
میں تو رسول اللہ کا عاشق ہوں. میں کب کہا میں معشوق ہوں؟ معشوق کے لیے شرط ہے، عاشق کے لیے تو نہیں ہے. اور جنہوں نے ناز کیا، ابو لہب نے ناز کیا. ابو لہب کا مطلب سمجھتے ہو؟ لہب کہتے ہیں کہ یہ جو آگ کے اوپر جو سرخ رنگ کا انگارہ سا جو ہوتا لاٹ ہوتی ہے، یہ لہب ہے. یعنی اس کے گال اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت گال تھے اس کے، کہ جیسے اس کی جہاں پر آگ جل رہی ہے. تو اس کو ناشتا مارا گیا. تب یدا ابی لہب نہ. اور بلال چونکہ عاشق کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ایسے قبول ہوئے. تعالیٰ نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، میں جب معراج میں جنت میں گیا تو تیرے کھڑاووں کی آواز میں نے سنی، تیرے کھڑاووں کی آواز میں نے سنی. یہ فرمایا کھڑاووں کی آواز سنی میں نے وہاں سے. تو کون سے ایسی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے تو وہاں پر قبول. کہ میرے دوستو معشوق نہ بنو کہ ہم تو نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ تھوڑی نیکی کی، لو جی اتنی تو دعا کی قبول نہیں ہوئی، یہ تسبیح قبول نہیں، پیر صاحب کو اتنے دن سے جا رہے ہیں جی میں تو ولی اللہ نہیں بنا. یہ معشوقیت کی باتیں ہیں، عاشقوں کی باتیں کرو کہ یہ شکر کرو کہ اس نے اپنے در پر تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے، اپنے کام میں تو لگایا ہوا ہے. اگر ان کو تم سے پیار نہ ہوتا تو تمہیں آنے ہی کیوں دیتے؟ آنے کیوں دیتے؟ اس لیے عجیب بات ہے. مولانا رومی نے کہا کہ میل عاشق باسد طبل و نفیر. عاشق کی جو محبت ہوتی ہے وہ طبل و نفیر کے ساتھ ہوتی ہے، شور مچاتا ہے، ہاں ہاں شور کرے گا، ہائے مر گیا، ہائے ہائے. باسد طبل و نفیر. لیکن میل معشوقہ مخفی و ستیر. لیکن معشوق بھی محبت کرتا ہے لیکن چھپی ہوئی محبت کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا. لیکن اس کا آپ کو اپنے پاس آنے دینا دلیل ہے اس کو بھی تم سے پیار ہے. اگر مولا کو ہم سے پیار نہ ہو، ہمیں مسجد میں نہ آنے دیں، ہمیں نماز نہ پڑھنے دیں، ہمیں حج عمرہ نہ کرنے دیں، ہمیں کلمہ نہ دیں، یہ دلیل ہے ان کو بھی ہم سے پیار ہے. لیکن اپنے پیار کو چھپایا ہوا ہے اور ہمیں کہا تم شور کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دو، نمازیں پڑھو، حج عمرے کرو، لبیک اللہم لبیک نعرے لگاؤ، تاکہ تمہارا چونکہ عاشق ہو تمہارا عشق کھلا ہونا چاہیے. اور محبوب کا جو عشق ہوتا ہے اپنے عاشق کے ساتھ وہ چھپا ہوتا ہے، ناز کے پردوں میں بندہ ہوتا ہے، چھپا کر ہوتا ہے. صحابہ کرام کیسے کھلے عشق کا اظہار کرتے تھے رسول اللہ سے. رسول اللہ بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے لیکن ان کا چھپا ہوتا تھا، پردوں میں لپٹا ہوا. شان ہے ان کی. اور عاشق کہہ رہے ہاں لولا انت مجتبینا، اللہ آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت، اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ملتی، آپ نہ ہوتے ہمیں ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ہمیں جنت نہ ملتی، ہمیں مولانا ملتا. او رو رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں. اور پیغمبر سلام ان کے بدلے میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دے. اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ میل عاشق باسط طبل و نفیر. لہذا استغفار کرنا، توبہ کرنا، رونا، اپنی نیکیوں پر رونا دلیل عشق ہے. اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم سے بڑی کمی ہم معاف کر دیجیے. انسان کو ہر وقت دل میں بات رکھنی، چلتے پھرتے اللہ معاف کر دے. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور ہر سیکنڈ کے بعد 2 منہ سے کلمے نکلتے تھے، اللہ زور سے نکلتا اور دوسرا اللہ معاف کر دیجیے، اور ایسے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. عاشق تھے نا، عاشق اپنی نجات اسی میں سمجھتا ہے. کیونکہ عاشق اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے محبوب کی خوش کر دیا
تو یہ اس کے عشق کو ختم کر دے گا، کیونکہ چمٹا رہنا ہی عافیت ہے۔ اللہ کچھ نہیں کیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی اور چاہیے، اور ہمیں کریے، ابھی اور ہمیں کرنا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کتنی نیکی کا لے پیٹ نہیں کرتا، اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر عاشق ہے نا، عاشق کا پیٹ بھرتا ہی، محبوب کی 1000 بار زیارت کر لے، 1000 بار محبوب کا قرآن مجید پڑھ لے، پیٹ بھرتا ہے۔ حج عمرے کر لے، پیٹ بھرتا ہے۔ 70 حج کیے بعض لوگوں نے، 70 حج کیے، ایک محدث کی عبارت کے 70 حج کیے، اور پھر کہنے لگے اللہ ہر سال یہ کہتا تھا، پھر لے کے آتا، تو لے کے آیا، آج 70 سال ہو چکے ہیں تو مجھے لے کے آتا ہے، اب مجھے شرم سی آتی، تو پھر کہوں 70 سال تک تو لا رہا ہے، کہتے اسی سال انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والے ہر سال حج میں جا رہے ہیں، 40 سال تک غالباً جاتے رہے، روتے تھے، 40 حج کیے، عرفات کے میدان میں پہاڑ پر کھڑے لوگ بیچارے شام کو سامان سمیٹ رہے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد مزدلفہ جانا ہے، نماز مغرب کی مزدلفہ پڑھنی، جوش آیا، اللہ 40 سال تو نے مجھ سے حج کروائے، اگر ان میں سے کسی کا حج قبول نہ ہو تو میرے ان حجوں میں اگر کوئی قبول ہے تو اس کو دے دینا، اس کو دے دینا۔ یہ عاشق بھی عجیب، اللہ کے عاشق، دنیا والے نہیں، وہ تو دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ کا عاشق تو کہتا ہے میں ہوں تو دوسرے بھی بن جائیں، میں ہوں تو سارے بن جاؤ، اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ تو آواز آئی اتتکرم علیہ، کوئی ہم پر سخاوت دکھاتا ہے، ہم پر، جا سب کے قبول کر لی، تیرے 40 بھی اور ان سب کے۔ دیکھو عاشق نے کیا کام دکھایا، یہ عاشق بھی مولا کے جانتے ہیں دربار سے کیسے لے رہا ہے، ایسی بات کی کہ کام ہو گیا۔ ایک اور عاشق تھی، ہر سال حج کو جاتے، کئی حج کیے تو ہر سال جواب آتا، کہتے لبیک، جواب آتا لا لبیک، تیرے لبیک قبول نہیں، پھر بھی جاتے۔ تو ایک دفعہ ہمارے جیسا کو خادم ساتھ چلا گیا، جو ان معاملات کو نہیں سمجھتا تھا جاتا، تو جب نے کہا لبیک تو آواز لا لبیک آواز آئی، تو پھر جب لبیک کہیں تو آگے سے آواز آئے، میدان عرفات میں پہنچ گئے، کیونکہ تلبیہ چلتا رہتا ہے عرفات میں بھی، جب تک شیطانوں کو جا کے کنکر نہ مارے تلبیہ بند نہیں ہوتا۔ یاد رکھو حاضری اس وقت قبول ہوتی ہے جب شیطان کہتے جس میں اللہ اکبر، جیسے بابے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ بالکل ہوا میں اچھل جاتے ہیں، آخ دینے تم بڑا سانو خراب کیتا ہے، ساڈے قابو آ گئے ہیں نا ان کو۔ بعض لتر بولا کرتے ہیں، پہلے پرانے ہوتے تھے، ایک پٹھان اوپر ہی چڑھ گیا اور جوتے سے مان لے، یہ کم بہت تم نے بہت خراب کی ہے، تم کو ٹھیک کرے گا، اور سمجھایا بھائی وہ نہیں بھائی، یہ تو شیطان تو جہاں ہے، یہ تو اس کا ایک پتلا بنایا، جیسے پتلے جلاتے ہیں نا، پتلے امریکہ کے صدر کا پتلا، فلانے کا پتلا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح شیطان کو یہاں تکلیف ہوتی ہے، ورنہ وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ عجیب عجیب منظر ہوتے ہیں وہاں پر، دیکھنے کے ہوتا ہے عجیب جوش دیکھنے ہوتا ہے۔ اب کہتا اب تلبیہ نہ کہو، ہاں اب حاضری پوری ہو گئی، کیونکہ میرے دشمن سے اظہار دشمنی کرتی ہے، تو خیر لبیک کہتے لا لبیک۔ تو خادم نے کہا ہاں ہمارے جیسے خادم تھا، حضرت صاحب مشقت کرتے ہو، اتنی دور سے آتے ہو، پہلے پیدل آتے تھے سواریوں پر، آواز آتی لا لبیک، کیسے آتے ہو آپ، یہ دیکھو لا تو آپ کیوں آئے اس سال، اس کو پتا نہیں تھا پہلے کیا معاملہ ہے، وہ کہنے لگے میاں ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا پھر تو بالکل آپ عقل سے فارغ ہیں تو بزرگ، لیکن عقل کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کہہ دیتے ہیں جی بالکل سادہ جا بندہ ہے، بزرگ بندہ ہے، تو بے وقوف کے معنی میں لیتے ہیں، میاں کوئی بزرگ بے وقوف نہیں ہوتا،
اگلے کی عزت کی خاطر چشم پوشی کر لیتا ہے. اگر نہیں ہوتا یاد رکھو، وہ تو نور نگاہ نظر سے دیکھتا، یاد سے دیکھتا. ایک منٹ میں ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں ملاقات کرتے ہی آدمی تول لیتا ہوں کہ اس کا کیا وزن ہے. فرمایا کرتے تھے، فوراً فرماتے تھے، پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کیسا ہے. لیکن پھر بھی اس سے حسن سلوک کریں گے، سب کریں گے اور سمجھے گا ہم نے پاگل بنا لی. پاگل نہیں بنا لیا، کو سب پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل پر منکشف کر دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل کی آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں لیکن وہ کچھ نہیں کہتے؟ عزت کی خاطر. حاتم اصم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، سیر سختی کی شیوخ میں سے. حاتم اصم بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، وقت نہیں ہے میں بتاؤں ان کے بارے میں. اور عشاق میں سے تھے، عاشق تھے، مقام عشق پر فائز تھے. مقام عشق پر بہت کم بزرگ فائز ہوتے ہیں، سن لو کان کھول کر. ورنہ مقام خوف میں رہتے ہیں، عشق کے اندر بہت کم ہوتے جو وہاں جائے. اور وہ بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ جو خوف کے مقام میں ہے وہ اپنی ذات پر ڈرتا ہے مولا سے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو. یہ جیسا حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق تھے تو ان کو اپنا غم نہیں تھا غار ثور میں، ان کو رسول اللہ کا غم تھا. ان کو کچھ نہ ہو جائے، اپنا کوئی ڈر نہیں تھا کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے اور مجھے مار دیں گے، کوئی غم نہیں تھا. اور سانپ آیا تو ان کو اگر اپنا غم ہوتا تو کبھی بھی پاؤں نہ دیتے. یہ دلیل تھا ان کو رسول اللہ. یہ عاشق ہے. عاشق اور خوف میں بہت فرق ہے، بہت فاصلہ ہے اس میں. بہرحال ہاتھ میں اسم ہونا عاشقوں میں ہے. اسم میں نا بہرا. ایک دفعہ کو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی، بڈھی تھی، بیمار تھی، اس کی ہوا خارج ہو گئی. وہ مسئلہ پہلے پوچھ رہی تھی، ہوا یکدم خارج ہو گئی. اس کو بیماری تھی ہوا کی. تو ہم نے فوراً یوں کیا، بات سمجھ میں نہیں آئی بہن تیری. کیا کہا تم؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں، میں اونچا سنتا ہوں. کہتے جب تک وہ زندہ رہی آپ لوگوں کی بات ایسے سنتے تھے کہ وہ بہن گھر میں شرمندہ نہ ہو. نام اسم پڑ گیا، سب میں نہ بہلا، حالانکہ حضرت بہرے نہیں تھے. یہ اللہ والوں کا نظام. کبھی یہ نہ سمجھے کہ بے وقوف ہے، لو جی ایسا ٹھگی مار لی. اور ٹھگی کیا مار لی میاں؟ تو نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. تو نے کیا ٹھگی مار لی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر سال ہوتا ہے. کہتا جی بس آپ تو فارغ ہیں، آتے کیوں ہیں پھر؟ تو رونے لگے. انہوں نے کہا پھر کہاں جاؤں، کس کا حج کروں، کس کے گھر پر احرام باندھ کے آؤں، اور گھر ہے؟ رونے لگے. آواز آئی، اس خادم نے بھی سنی، جا تیرے سارے حج قبول کیے اور تیری برکت سے ساروں کے حج قبول. عاشق نہ در چھوڑتا ہے نہ رونا چھوڑتا ہے. در بھی نہیں چھوڑتا، رونا بھی نہیں چھوڑتا. در بھی نہیں چھوڑتا اور رونا بھی نہیں چھوڑتا. یہ دلیل ہے اس کا. در بھی نہیں چھوڑتا، کام میں لگا رہتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے. اللہ بھی اللہ بھی. لوگ کہیں گے یار کیوں روتا ہے یار، تو ماشاءاللہ یوں ہے وہاں ہے، رونا تو ہمیں چاہیے، تو روتا ہے. بھائی عاشق ہے نا، عاشق ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول کے عاشق تھے. حدیث شریف میں آتا ہے، ان کی اہلیہ بتاتی، گھر میں آتے تھے تو پھر پہلے ایسی بو پھیلتی جیسے گوشت جل رہا، اور پھر خوشبو پھیل جاتی، اور ان کا سینہ ہانڈی کی طرح ابلتا تھا. پہلے ایسے روتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز جل رہی، گوشت جل رہا ہے، اور پھر ایسی عجیب و غریب خوشبو پھیل جاتی. کیوں رو رہے ہیں؟ یہ باتوں میں کمی تھی. صحابی رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہیں، یار غار یار مزار ہیں، جن کے بارے میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور پھر میں آواز دوں گا، ابو بکر عمر، پھر دونوں اٹھیں گے، میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھوں گا اور بقی جاؤں گا. اٹھو بقی والو. بقی والے اٹھیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے بقی والوں کی سفارش کروں گا، پھر مکہ والوں کی کروں گا، پھر طائف والوں کی کروں گا. اور میاں ان عرب والوں کی پہلے سفارشی ہوں گی، بعد میں ہمارا نمبر ہے. ان کو برا نہ کہا کرو، ان کا نمبر پہلے ہے، نمبر پہلے.
اور یہ آگے پیچھے نمبر میں کتنی مدت گزر جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ غریب امیر سے پہلے چلا جائے گی. کتنا پہلے؟ 500 سال. تو عاشق در بھی نہیں چھوڑتا، نیکی میں لگا رہتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، رونا بھی نہیں چھوڑتا. اللہ، کیونکہ اس رونے سے اس کا کام بنتا ہے، کیونکہ مولا کو آہو فغاں بہت پسند ہے. آہ کو نسبت کش و شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے. چلو بس کرو بھائی، ڈاکٹر کہہ رہی ہے بس کرو. ڈاکٹر صاحب بھی گور رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے اشارے کر رہے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب تھے بلوچستان کے، ہمارے ایک دوست نے بتایا، وہ جب تقریر کرتے تو بس بے ہوش ہو جاتے، ایسے جوش میں، بہت زیادہ جوش کے پٹھان تھے، غصہ بھی آ جاتا تھا ان کو بیچ میں. جیسے پٹھان نے جو نا وہ تقریر کر رہا تھا جمعہ میں، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی جو گرمی بہت ہو گئی ہے بھائی، باہر سین میں گرمی ہے، جلدی جمعہ پڑھاؤ. تو ان کا قیامت کے دن کیا کرے گا تم دھوپ میں، ابھی سمجھ کرو. انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس لیے جمعہ پڑھتے ہیں تاکہ عرش کا سایہ ملے، دھوپ کی بشق کے لیے تھوڑی پڑھتے. تو وہ خان صاحب بھی غصے میں آتے، خوب جوش میں چلے جاتے. لوگ کہتے ہیں بھئی آپ بہت ہی جوش میں چلے جاتے ہو. تو اس نے ایک حل نکالا، اپنے شاگرد کو بلایا اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ دھاگا باندھ لیا. انہوں نے کہا جب مجھے زیادہ جوش ہے تو دھاگا کھینچو، ہم پھر واپس آئے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ دے دیا کہ بس بھائی آپ کی دارد تکلیف ہے. وآخر دعوانا الحمد